میں علم کا حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو علوم نبوی چاہتا ہے وہ علی کے دروازے سے، وہ حسن کے دروازے سے، وہ حسین کے دروازے سے، وہ زین العابدین کے دروازے سے، جعفر صادق امام باقر کے دروازے سے، موسیٰ کاظم حسن جناب عسکری کے دروازے سے، امام مہدی کے دروازے، اسی اہل بیت کے دروازے سے اس کو مصدر دین سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اسی ڈگر پہ چلتا ہوا جب آئے گا تو ایسا علم حاصل ہوگا جو روح پہ کام کرے گا، جو طہارت کر دے گا، جو پاکیزگی دے گا، جو عروج دے گا، جو دین اسلام کو پھر بلندی دے گا، جو امت کے زوال کو دور کر کے امت کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کے علم کو حاصل کرنے کی، فضائل اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق دے دے تاکہ امت کا عروج آ جائے، زوال دور ہو جائے۔ اللہ ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحول علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر۔ ایک اور چیلنج فقیر کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ کسی اور صحابی خلفائے جو ثلاثہ ہیں، خلفائے ثلاثہ بڑے عزت معاب ہیں، تو ایک روایت امام علی کے علاوہ کسی کے بارے میں اہل بیت کے علاوہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہو قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے، ابو بکر قرآن کے ساتھ ہے، حوض کوثر پر اسی طرح آئیں گے، قرآن عمر کے ساتھ ہے، عمر قرآن کے ساتھ ہے، قرآن عثمان کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کی کوئی ایک روایت کسی صحابی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ لا دو، اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھوں گا کہ یہ فضیلت جو ہے امام علی کو ملی ہے، اہل بیت کو ملی ہے، یہ کسی اور کے حق میں بھی ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا یہ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہی فضائل ہیں جو امام علی کی افضلیت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اگلی بات رہی یہ تو بات کو صلاۃ والسلام کے، یہاں امام علی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو، لیکن جو چیزیں نبی نے ظاہر نہیں کی اگر وہ میں ظاہر کرتا ہوں تو تمہیں نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر دو گے، انکار کر دو گے، اس لیے ان تکفروا فی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی مفضی الی الخاص ممن یؤمن ذلک من، لیکن یہ باتیں میں اپنے ان خاص معتبر لوگوں کو ضرور بتا دوں گا وہ ان چیزوں کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ والذی بعثہ بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور پوری انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، میں جب بھی بولتا ہوں الا صادقاً سچ بولتا ہوں۔ امام علی سے بڑا کوئی صدیق نہیں ہے، صدیق کے اکبر ہیں، انس صدیق الاکبر، خصائص علی ابن ابی طالب امام نسائی رحمۃ اللہ حدیث لے کے آپ نے فرمایا انس صدیق اکبر، میں صدیق کا بات نہیں کرتا، میرے سر کا تاج ہیں صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق، لیکن امام علی ابو بکر صدیق سے بھی بڑے صدیق اکبر ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ فرماتے ہیں الا صادقاً، جب بھی بولتا ہوں سچ کہتا ہوں، وقد عہد الی الا بذالک کل شیء، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر بات مجھے بتائی ہے، کس نے ہلاک ہو جانا ہے، کس نے نجات پانی ہے، مجھے بتایا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ پیارے آپ کے وسیع آپ کے یار فرما رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ جو میرے سر سے گزرنا ہوگا اللہ کے پیغمبر نے مجھے یاد کروایا اور میں نے کانوں سے سنا ہے۔ وَأَفْضَى بِهِ إِلَيَّ أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحَثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَةٍ، میں جب بھی تمہیں کوئی اطاعت کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہوں، جب بھی کسی برائی سے منع کرتا ہوں سب سے پہلے اس سے میں منع ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے علم امام علی ابن ابی طالب کا۔ اب پیچھے چلتے ہیں، جب نبی کے علم کا، نبی کے اہل بیت کے علاوہ کوئی وارث ہی نہیں تو یہ علم نبی کے علاوہ کسی اور سے کیسے مل سکتا ہے؟ کلی مجموعی علم صحابہ کرام نے کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، نبی کے اہل بیت سے علم سیکھا ہے۔ پہلے بات ہوئی قرآن کی، تو قرآن کا بڑا عالم امام علی ابن ابی طالب، کوئی بڑا عالم نہیں قرآن کا۔ اگلی بات کرتے ہیں، اب آتی ہے سنت کی بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں صفحہ نمبر 767 نمبر روایت ہے، فرماتے ہیں انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعلم الناس بالسنہ علی بن ابی طالب، سنت کو سب سے زیادہ، اعلم الناس بالسنہ، سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب آخری روایت کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں مدینۃ العلم ہوں، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو چاہتا ہے وہ علم حاصل کرے وہ دروازے کی طرف سے آئے، دروازہ پھلان کے نہیں آئے۔ قرآن نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو آؤ دروازوں سے۔ جو چاہتا ہے علوم نبوی کو حاصل کرنے کے لیے، جو چاہتا ہے سفینہ نوح میں سوار ہو جانا چاہتا ہے، جو امن اختلاط سے امن چاہتا ہے، جس طرح آسمان کے ستارے امن ہیں، وہ پھر کیا کرے گا؟ علی، فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا، حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علوم نبوی چاہتا ہے وہ علی کے دروازے سے